ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین۔ مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم، من الآن إلى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اولئک ھم الصادقون۔ صلوات پڑھیں بر محمد و گفتگو شہزادی سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے مختلف عنوانات کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ابھی تک ہم نے شہزادی سے منسوب عظیم نسبتوں کا تذکرہ کیا، یعنی پہلے دن شہزادی سلام اللہ علیہا کی باعظمت باوقار مادر گرامی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پھر کل شہزادی کے آغوش کے بالوں کا تذکرہ کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ بتانے کی کوشش کی کہ جس آغوش میں فاطمہ پلی ہیں وہ بھی باعظمت آغوش ہے، اور جو شخصیتیں فاطمہ کی آغوش میں پلی ہیں وہ شخصیتیں بھی باعظمت ہیں، بافضیلت ہیں۔ نہ فاطمہ کی ماں کا کوئی جواب، نہ فاطمہ کے بچوں کا کوئی جواب۔ شہزادی کی جتنی بھی نسبتیں ہیں سب صاحبان فضیلت نسبتیں ہیں، سب باعظمت نسبتیں ہیں۔ آج ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے شہزادی کی ذات گرامی کی جانب اور شہزادی کی فضیلتوں کی طرف گفتگو کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے۔ شخصیت اور ذات کی پہچان میں سب سے اہم کردار ہوتا ہے اس کے نام کا، اسم جسے بولتے ہیں، نام۔ ماں باپ سے کہا گیا ہے کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کا اچھا نام رکھیں۔
اس لیے کہ بغیر نام کے کسی کی پہچان نہیں ہوتی۔ اللہ کو بھی ہم پکارتے ہیں تو اس کے نام کے ذریعے پکارتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کو بھی آواز دیتے ہیں تو ان کے نام کے ذریعے آواز دیتے ہیں۔ نام اہل بیت کے گھرانے میں بھی ہیں، نام ہمارے گھروں میں بھی ہوتے ہیں، مگر اہل بیت کے گھرانے کے ناموں میں اور ہمارے گھر کے ناموں میں بہت فرق ہے۔ نام ہم بھی رکھتے ہیں، نام اہل بیت کے گھرانوں میں بھی رکھے جاتے ہیں، مگر ہمارے گھروں کے نام ذات کے کمال سے مطابقت نہیں رکھتے۔ نام کچھ اور ہوتا ہے، ذات میں صفت کوئی اور پائی جاتی ہے۔ مثلا ہم نے اگر کسی کا نام صادق رکھ دیا، سچا، تو ضروری نہیں کہ وہ سچا بھی ہو سکتا ہے نام اس کا سچا ہے، نام اس کا صادق ہے، پوری زندگی اس کی جھوٹ کے کاروبار ہی میں گزر جائے، جھوٹ بولتے ہوئے ہی گزر جائے، لیکن جب اہل بیت کے گھر میں نام رکھا جاتا ہے تو نام کی فضیلت ذات کے کمال میں نظر آتی ہے۔ نام کا اثر ذات کے کمال میں اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے گھروں میں نام ہم رکھتے ہیں، اہل بیت کے گھرانوں میں نام خدا رکھتا ہے، اور جب خدا نام رکھتا ہے تو نام کا اثر ذات میں بھی صاف صاف نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ جو ہم نام رکھتے ہیں اور جو اللہ نام رکھتا ہے، دونوں کے نام رکھنے میں بڑا فرق ہے۔ شہزادی کا بھی اسی طریقے سے جتنے بھی نام ہیں، سب کے ناموں کے کمال شہزادی کی ذات میں بھی نظر آتے ہیں۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا نام ہے شہزادی کا؟ فاطمہ۔ کیا نام ہے؟ فاطمہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اللہ نے تمہارا نام اپنے ناموں سے مشتق کر کے رکھا ہے، وہ فاطر ہے، تم فاطمہ ہو۔ اپنے ناموں سے مشتق کر کے شہزادی کا نام کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ فاطر، اور شہزادی کون ہے؟ فاطمہ۔ تو ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نام سے مشتق کر کے جب اللہ نے شہزادی کا نام رکھا ہے تو نام میں بھی اس کی ذات اور صفات کا اظہار ہوگا۔ شہزادی کے ذریعے سے اللہ کی صفات ظاہر ہوں گی، اللہ کا کمال ظاہر ہوگا، چونکہ شہزادی کا نام کہاں سے رکھا گیا ہے؟ اللہ کے ناموں میں سے الگ کر کے شہزادی کا نام رکھا گیا ہے۔ تو جب ہم کوئی نام رکھتے ہیں تو اس کا معیار الگ ہوتا ہے۔ ہم نے کسی کا نام محمد رکھ دیا، محمد یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ نام تو ہم نے محمد رکھ دیا، لیکن پتہ چلا پوری زندگی خود کے گھر والوں نے ہی کبھی تعریف نہیں کی۔ نام ہم نے علی رکھ دیا، علی معنی عظیم، علی معنی بلند، علی معنی اونچا، علی کے معنی بڑا۔ نام تو ہم نے علی رکھ دیا، لیکن زندگی بھر بندے نے کوئی بڑا کام کیا ہی نہیں، کوئی عظیم کام کیا ہی نہیں۔ لیکن جب اللہ نام رکھتا ہے تو اللہ نے اپنے حبیب کا نام محمد رکھا ہے، اللہ نے اپنے رسول کا نام محمد رکھا ہے، تو نام کا اثر ذات میں بھی نظر آئے گا۔ اب آپ میں سے کوئی پوچھ سکتا ہے نام کا اثر ذات میں کیسے نظر آ جائے گا؟ محمد یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، حالانکہ قرآن میں ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کو محمد ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے خود کو محمود رکھا، حبیب کو محمد بنایا۔ اللہ نے خود کو محمود رکھا، اپنے رسول کو محمد بنایا۔ پروردگار عالم، یہ کیسی کیفیت ہے، یہ کیسا اصول ہے، یہ کیسا قاعدہ ہے، یہ کیسا قانون ہے؟ قرآن میں تو فرما رہا ہے تمام تعریفیں ہیں تیرے لیے۔ جب تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں تو تجھے اپنا نام محمد رکھنا تھا،
اپنے حبیب کا نام تو نے کیوں محمد رکھ دیا؟ پروردگار جواب دے گا یہی تو مجھے بتانا تھا، تمام تعریفیں میرے لیے ہیں، تمام لوگ میری تعریف کرتے ہیں، بشر میری تعریف کرتے ہیں، جنات میری تعریف کرتے ہیں، ذرات میری تعریف کرتے ہیں، تارے میری تعریف کرتے ہیں، سورج چاند میری تعریف کرتے ہیں، عرش و فرش میری تعریف کرتے ہیں، زمین و آسمان میری تعریف کرتے ہیں، کائنات فرش سے لے کے عرش تک، عرش سے لے کے لوح تک، لوح سے لے کے قلم تک، قلم سے لے کے کرسی تک، کرسی سے لے کے فلک تک، فلک سے لے کے ملک تک، ساری کائنات جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں۔ خود محمود جس کی تعریف کرتا ہے اس ذات گرامی کو محمد کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے اپنے رسول کا نام محمد رکھا تو نام کا اثر ذات میں نظر آتا ہے، نام کا اثر کردار میں نظر آتا ہے۔ کتنا پیارا نام، کتنا خوبصورت نام۔ دنیا میں سب سے زیادہ جس کا نام لیا جاتا ہے وہ نام محمد ہے، اس لیے کہ دنیا میں ہر جگہ ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے، اور اذان میں کیا آتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دنیا میں سرزمین پر زمین پر کہیں نہ کہیں ہر وقت اذان ہوتی رہتی ہے۔ اب میں جغرافیہ کا اسٹوڈنٹ تو ہوں نہیں، جغرافیہ مجھے پتا نہیں ہے، لیکن بس میں نام لینا شروع کروں گا اور آپ محسوس فرمائیں گے ہر وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ تحقیق ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ نام کس کا لیا جاتا ہے؟ نام محمد۔ ہندوستان میں اذان ختم، پاکستان میں شروع، پاکستان میں ختم، افغانستان میں شروع، افغانستان میں ختم، ایران میں شروع، ایران میں ختم، انگلینڈ میں شروع، انگلینڈ میں ختم، امریکہ میں شروع، امریکہ میں ختم، افریقہ میں شروع، افریقہ میں ختم، عراق میں شروع، دیوبندی کی ختم، مالکی کی شروع، مالکی کی ختم، حنبلی کی شروع، حنبلی کی ختم، شیعہ کی شروع۔ یعنی پوری دنیا کہتی رہتی ہے ہر وقت محمد 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 محمد۔ دربار محمد میں چل کے دیکھتے ہیں ساری دنیا تو محمد محمد کرتی ہے۔ محمد کیا کرتے ہیں؟ جب دربار محمد میں ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا محمد کبھی فرما رہے ہیں حب علی عبادہ، کبھی فرما رہے ہیں ذکر علی عبادہ، کبھی فرما رہے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، کبھی فرما رہے ہیں یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کبھی فرما رہے ہیں یا علی انت منی بمنزلۃ راس من الجسد، کبھی فرما رہے ہیں یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، کبھی فرما رہے ہیں یا علی انت بمنزلۃ المصحف۔ ہمیں سمجھ میں آ گیا ساری دنیا جس کا نام لے اسے محمد کہتے ہیں، محمد جس کا نام لے اسے علی کہتے ہیں۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ تو اللہ نے جب نام رکھا تو نام کا اثر ذات میں نظر آیا۔ بہت اطمینان سے سکون کے ساتھ ہم شہزادی فاطمہ کے ذکر تک پہنچیں گے، ان کے نام تک پہنچیں گے۔ اللہ نے محمد نام رکھا تو اثر نظر آیا۔ ہم کسی کا نام علی رکھ دیں، علی یعنی اونچا، عظیم، بڑا، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے نام رکھنے سے بڑا ہو بھی جائے، لیکن جب اللہ نے نام علی رکھا اب سوچتے رہیے علی کی بڑائی کیا کیا ہے۔ علی یعنی اونچا، علی یعنی بلند، علی یعنی عظیم، علی یعنی بڑا۔ سوچئے کون ہوتا ہے بڑا؟ سماج کسے بڑا سمجھتا ہے؟ معاشرہ کسے بڑا سمجھتا ہے؟ انسانی ذہن کسے بڑا سمجھتا ہے؟ انسانی فکر کسے بڑا سمجھتی ہے؟ بڑا انسانی فکر اسی کو سمجھتی ہے جس کی نسبتیں بڑی ہوں، جو بڑوں سے منسوب ہو، جس کے رشتے ناطے بڑے ہوں۔ نہیں توجہ فرمائی؟ بڑا کون ہوتا ہے؟ جس کی نسبتیں بڑی، جس کے رشتے ناطے بڑے۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ بڑا کون؟ سماج کسے سمجھتا ہے کہ بڑا کون؟ سماج اور معاشرہ ہمیشہ بڑا بڑے رشتے دیکھ کے کسی کو بڑا سمجھتا ہے۔ ہم کسے بڑا سمجھتے ہیں؟ جو بڑے خاندان میں پیدا ہو جائے وہ سب سے بڑا۔ تو سوچو علی سے بڑا
ہم کسے بڑا سمجھتے ہیں؟ جو بڑے باپ کا بیٹا ہو وہ بڑا، تو علی سے بڑا کون؟ جس کا باپ ابو طالب ہے، اللہ نے اپنے سب سے بڑے رسول کو جس کی پناہ میں دے کر اپنی پناہ کہا ہو، اس باپ کے بیٹے کو علی کہتے ہیں۔ بڑا کون ہے ہماری نظر میں؟ جس کی ماں بڑی ہے، جس کی ماں بڑی ہے، جب وہ بیٹا بڑا ہے تو سوچو علی سے بڑا کون؟ جو ایسی ماں کا بیٹا ہے جس کے پیروں کی دھمک سے اللہ کے گھر کی دیوار در بن گئی ہو۔ ہم کسے بڑا سمجھتے ہیں؟ وہ بڑا جو بڑا عالم، تو علی سے بڑا کون؟ جس کو رسول نے کہا ہو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ ہم کسے بڑا سمجھتے ہیں؟ جس کی بیوی بڑی اچھی ہو، تو علی سے بڑا کون؟ جس کی زوجہ زمانے کی عورتوں کی سردار ہے۔ ہم کسے بڑا سمجھتے ہیں؟ جس کے بیٹے بڑے اچھے ہوں، تو علی سے بڑا کون؟ جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہوں۔ ہم کسے بڑا سمجھتے ہیں؟ کسے بڑا سمجھتے ہیں؟ کسے بڑا تصور کرتے ہیں؟ کسے بڑا مانتے ہیں؟ جو بڑے گھر میں پیدا ہوا ہو، تو سوچو کائنات انسانیت میں علی سے بڑا کون ہے جو پیدا ہی خدا کے گھر میں ہو گیا ہو۔ اور یہ علی کی منزلت ہے، علی کی عظمت ہے کہ پیدا بھی بڑی جگہ ہوا، دفن بھی بڑی جگہ ہوا۔ پیدا کعبے میں ہوا ہے، دفن نجف میں ہوا ہے۔ نجف کیسی بڑی جگہ؟ ہارون رشید کا زمانہ تھا۔ ہارون نے اپنا شکاری کتا ایک ہرن کے پیچھے چھوڑا، کتا ہرن کے پیچھے دوڑا تو ہرن ایک ٹیلے پہ چڑھ کے کھڑا ہو گیا، کتا رک گیا۔ ہرن ٹیلے پہ چڑھ کے کھڑا ہو گیا، کتا رک گیا۔ کتا واپس آیا، ہرن نیچے آیا، ہارون نے پھر کتا چھوڑا۔ ہرن پھر ٹیلے پہ جا کے کھڑا ہو گیا، کتا پھر رک گیا۔ ہارون کو بڑی تشویش ہوئی کہ یہ کون سی جگہ ہے جہاں ہرن چلا جاتا ہے کتا نہیں جاتا؟ ہرن چلا جاتا ہے کتا نہیں جاتا۔ ہارون نے پوچھا، کسی نے جواب دیا کہ اگر جان کی امان ہو تو بتاؤں؟ کہ بتاؤ، یہاں ہرن کیوں جا رہا ہے، کتا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ اس نے پلٹ کے جواب دیا، اس لیے ہرن جا رہا ہے اور کتا نہیں جا رہا ہے چونکہ یہاں رسول کے وصی کی قبر ہے۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے، رسول کے وصی کی قبر ہے۔ ہرن تو چلا گیا، کتا نہیں گیا۔ ہرن تو چلا گیا، کتا نہیں گیا۔ اب بھی آپ چپ بیٹھے ہیں، خود اپنی عظمتوں کو سلام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ ہرن تو چلا گیا، کتا نہیں گیا۔ آج کے بعد کوئی اگر آپ سے کہے آپ تو نجف جاتے ہیں، کوئی اور کیوں نہیں جاتا، تو پلٹ کے کہہ دیجیے گا ہر کوئی نجف جا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ نجف ہے، نجف وہاں طہارتیں جاتی ہیں، نجاستیں نہیں جاتے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس کیجئے گا اور طاقتوں کو سمیٹ لیجئے گا، اس لیے کہ میں ذکر پاک شہزادی فاطمہ تک پہنچ چکا ہوں جہاں تک مجھے آپ کو لانا تھا۔ جس طریقے سے اللہ نے محمد نام رکھا تو ذات میں اثر نظر آیا، علی نام رکھا تو ذات میں اثر نظر آیا، اسی طریقے سے اللہ نے فاطمہ نام رکھا ہے۔ کیسے رکھا ہے؟ اپنے نام سے نکال کے نام فاطمہ رکھا ہے، خود فاطر ہے، فاطمہ کو فاطمہ بنایا ہے۔ جب اپنے نام سے نکال کے اللہ نے نام فاطمہ رکھا ہے تو فاطمہ مظہر صفات خدا ہوگی، یعنی اللہ کی صفت فاطمہ میں نظر آئے گی۔ اللہ کی صفت یہ ہے کہ موجود بھی ہے، دکھائی بھی نہیں دیتا،
محسوس فرما رہے ہیں حجابات کی وہ اقدار پروردگار عالم نے شہزادی کے لیے معین فرمائے ہیں. گھر سے باہر نکلی تو آگے آگے نبوت چلی، پیچھے پیچھے امامت چلی. حجابات کی ہوئی اقدار کی وجہ سے شہزادی کا ایک لقب بھی بنتا ہے، حجاب اللہ. بہت سارے القاب سنے ہوں گے شہزادی کے، رازیہ، مرضیہ، زہرا، بطول، عذرا، صدیقہ، طاہرہ، زکیہ، سیدہ. ایک شہزادی کا لقب ہے حجاب اللہ. حجاب اللہ یعنی اللہ کے پردے کو فاطمہ کہتے ہیں، اللہ کے حجاب کو فاطمہ کہتے ہیں. جب پردے کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمیں تاریخ سے بہت سارے پردے ملتے ہیں. توجہ دیجیے گا، پردے کا جب ذکر ہوتا ہے تو ہمیں تاریخ سے بہت سارے پردے ملتے ہیں. تاریخ نے بہت سارے پردے بتائے ہیں. زہرا کی چادر کا پردہ، رسول کے بستر کا پردہ. زہرا کی چادر کا پردہ جسے آپ حدیث قصہ میں سنتے اور پڑھتے ہیں. رسول کے بستر کا پردہ یعنی شب ہجرت کا پردہ. دونوں پردوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک دوسرے سے متصل اور ملے ہوئے. محسوس کیجئے گا اگر دونوں پردوں کو ایک جگہ جمع کر دو اور ملا دو. یہ کیسا پردہ ہے؟ زہرا کی چادر کا پردہ. زہرا کی چادر نے تمام انوار خمسہ پر پردہ ڈالا. کس موقع پر؟ رسول تشریف لائے، بدن میں ذوف محسوس ہو رہا ہے، زہرا کی چادر مانگی، چادر اوڑھی. اب جیسے ہی چادر اوڑھی تو اب حدیث قصہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ جیسے ہی چادر اوڑھی رسول کا چہرہ اس طریقے سے چمکنے لگا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہو. کیسے چمکنے لگا؟ جیسے کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، پڑھتے ہیں نا. تو گئے کہ رسول جسمانی کیفیت میں بڑی عظیم منزل پہ آپ کو لے کے آ گیا ہوں، آپ کے اذہان پہ بھروسہ کرتے ہوئے. بات پہنچے تو بتائیے گا. گئے کہ جسمانی حدود کے ساتھ جیسے ہی چادر زہرا میں پہنچے رسول نورانی کیفیتوں کے ساتھ آ گئے. بھئی یہی تو بات ہے نا. اچھا چادر کا کیا حال ہے؟ چادر وہ ایسی ہے کہ سر ڈھکتا ہے تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھکتا ہے تو سر کھل جاتا ہے. یہ ایسی چادر. لیکن جب انوار جمع ہونے لگے تو اس ایک چادر میں رسول بھی آ گئے، حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے، علی بھی آ گئے، خود فاطمہ بھی آ گئی. زمین والے چھوڑی آسمان والے بھی آ گئے، جبرائیل بھی آ گئے. کیسے آ گئے سب؟ اگر جسمانی کیفیتوں کے ساتھ تھے تو ایک چادر میں 5 لوگوں کو لا کے دکھائیے. اس کا مطلب یہ ماننا پڑے گا کہ زہرا کی چادر میں اہل بیت جسمانی حدود کے ساتھ نہیں تھے، نورانی کیفیتوں کے ساتھ تھے. اب میں بہت ہلکے سے جملہ کہوں گا، آپ کی معرفت میں جتنی طاقت ہے اتنی طاقت سے بتائیے گا. اس کا مطلب اللہ کو جب جسمانی کیفیتوں سے نکال کر نورانی حدوں میں لے جانا ہوتا ہے تو معصوموں کو چادر زہرا کے نیچے لے آتا ہے. سلامت رہیے. اللہ جب جسمانی حدوں سے نکال کر نورانی کیفیتوں میں لے جاتا ہے تو معصوموں کو کہاں جمع کرتا ہے؟ زہرا کی چادر میں. جملہ اتنا قیمتی ہے کہ قیامت تک بھی واہ واہ کرتے رہے تو جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہاں کی آواز آج تک پہنچ جانی چاہیے. اگر جملے کی قیمت ادا کرنا ہے کہاں پہ یہ انوار تھے؟ بھائی دنیا میں جسمانی کیفیتوں کے ساتھ آئے، نورانی کیفیتوں کے ساتھ تو اللہ کے عرش پہ تھے نا. جو نورانی کیفیت عرش پہ تھی وہی نورانی کیفیت زہرا کی چادر
جہاں سب جمع تھے اور جہاں پہ اللہ نے جمع ہونے والوں کو قرآن میں آلین کے خطاب سے یاد کیا ہے۔ کون تھے وہاں سب جمع تھے؟ آلین۔ جب شیطان نے سجدے کا انکار کیا تو پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ ام کنتا من الآلین، کیا تو آلین میں سے ہو گیا؟ کیا تو آلین جیسا ہو گیا؟ اب وہ جو شیطان آلین جیسا خود کو سمجھ بیٹھا تھا، آلین یعنی کون؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ ہے آلین، یعنی جو خود کو آلین جیسا سمجھ بیٹھا قیامت تک اس پہ لعنت ہوتی رہے گی۔ جو خود لعنت کے حقدار ہیں، فرعون، شداد، نمرود، یزید، یہ بھی شیطان پہ لعنت کرتے ہیں۔ جملے کی قیمت ادا کر دیجیے گا، شہزادی کے حق اگر پہنچا دوں، بھائی جو خود کو آلین جیسا سمجھے اس پہ قیامت تک لعنت، جو خود کو آلین جیسا سمجھے اس پر قیامت تک لعنت، جو خود کو آلین جیسا سمجھے اس پر قیامت تک لعنت۔ جملوں کو بدلوں تاکہ ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ جو خود کو آسمان پہ آلین جیسا سمجھے اس شیطان پر لعنت، جو زمین پہ خود کو آلین کی جگہ بٹھا دے اس انسان پر لعنت۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ تو اصل بات تو اب ہے جو آنے جا رہی ہے، جس کے لیے میں نے تذکرہ چھیڑا ہے۔ شہزادی فاطمہ کون ہے؟ حجاب اللہ، اللہ کا حجاب، اللہ کا پردہ ہے شہزادی۔ کس کا پردہ ہے؟ اللہ کا۔ تو یہ چادر زہرا کا پردہ تھا جس میں آگے سب جمع ہو گئے۔ اب کیفیت محسوس کیجئے گا، کیفیت سنیے گا۔ سب سے پہلے کون آیا؟ رسول آئے، آرام فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد کون آئے؟ امام حسن علیہ السلام۔ کیا فرمایا؟ مادر گرامی آپ پہ سلام ہو، ان اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ۔ میں آپ کے پاس خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے کہ میرے نانا یہی موجود ہیں۔ بات صحیح ہے؟ شہزادی نے اشارہ کیا کہ چادر کے نیچے تمہارے نانا ہیں۔ امام حسن چلے گئے۔ اب کون آیا؟ امام حسین۔ امام حسین نے سلام کیا، سلام کر کے کیا فرمایا؟ ان اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ۔ میں آپ کے پاس خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے نانا کی خوشبو ہے۔ چادر میں کتنے لوگ ہیں؟ دو، رسول ہیں اور کون ہیں؟ امام حسن۔ امام حسین کو کیا بولنا چاہیے تھا؟ خوشبو محسوس کر رہا ہوں ایسی جیسے میرے نانا کی اور میرے بھائی کی ہے۔ بھائی جب چادر میں لوگ دو ہیں تو خوشبو بھی تو دو طرح کی آنی چاہیے، لیکن امام حسین نے کیا فرمایا؟ نانا کی خوشبو۔ اس کے بعد مولا کائنات آئے، سلام کیا، پھر کیا فرمایا؟ ان اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا، جیسے میرے بھائی کی خوشبو ہے۔ یہ مولا علی نے فرمایا۔ جب مولا علی کو کیا فرمانا چاہیے تھا؟ محسوس کر رہا ہوں خوشبو ایسی جیسے میرے بھائی کی اور میرے بچوں کی خوشبو ہے۔ لیکن مولا علی نے بھی وہی فرمایا جو امام حسن نے فرمایا تھا، جو امام حسین نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ حالانکہ چادر میں شخصیتیں ہیں تین، رسول، امام حسن، امام حسین۔ مولا علی فرما رہے ہیں خوشبو ایسی آ رہی ہے جیسے میرے بھائی کی خوشبو۔ حسن جب آئے تو شخصیتیں دو ہیں، رسول، امام حسن، مگر مولا حسین فرما رہے ہیں کہ خوشبو ایسی آ رہی ہے جیسے میرے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا فرمانا چاہیے تھا؟ ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے میرے نانا کی خوشبو ہے، میرے بھائی کی خوشبو ہے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ میں ہاتھ جوڑ کے بارگاہ اہل بیت میں چلوں اور چل کر یہ سوال پیش کروں، عرض کروں، اے مولا حسین، آپ کو بولنا یہ چاہیے تھا کہ نانا کی خوشبو آ رہی ہے، بھائی کی خوشبو آ رہی ہے،
خوشبو رسول کے بدن کی تھی، وہی خوشبو علی کے بدن سے آ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے آواز کبریا آئی ہو، اے علی تم نے پردہ اوڑھ کر میرے حبیب کا پردہ بچایا ہے، میں نے فاطمہ کی شکل میں اپنا پردہ تمہیں دے دیا۔ فاطمہ کون ہے؟ حجاب اللہ، جو علی کے نصیب میں آئی، علی کو ملی۔ تو جتنی بھی نسبتیں ہیں عظمتوں کی، سب فاطمہ سے منسوب ہیں۔ چادر میں نبی بھی ہیں، علی بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، شہزادی بھی۔ جملہ بدلوں، سادات کا پورا قافلہ چادر میں ہے، جتنے بھی چادر میں ہیں سب کے سب سید ہیں۔ سید کا مطلب سردار، سارے کے سارے سردار ہیں جو چادر میں ہیں۔ اور فاطمہ کا ایک لقب ہے سیدۃ نساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار کو فاطمہ کہتے ہیں۔ صرف عالمین کی عورتوں کی سردار نہیں ہے فاطمہ، توجہ، بلکہ رسول اور علی کو چھوڑ کر کائنات کے ہر مرد کی بھی فاطمہ سردار ہے۔ تمام مردوں کی فاطمہ سردار ہے۔ اب کوئی بول سکتا ہے مردوں میں تو نبی بھی ہے، بالکل نبی بھی ہے، لیکن آخری نبی کو چھوڑ کر سب نبیوں کی سردار فاطمہ ہے۔ جناب آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں سے افضل ہیں جناب فاطمہ زہرا۔ واقعہ تو یاد ہے، میں نے بھی پڑھا ہوا ہے شاید یہاں۔ جناب آدم کو جب اللہ نے پیدا کیا، خلق کیا، اور جناب حوا کو پیدا کر لیا، تو جناب جبرائیل سے کہا گیا کہ ان دونوں کو جنت کی سیر کراؤ۔ جنت کی سیر ہو رہی تھی کہ ایک حجرے پہ نظر پڑی جو مقفل تھا، جس میں تالا لگا ہوا تھا۔ جناب آدم نے پوچھا، پوچھنے سے پہلے سوچا، جنت کی سیر کر رہے تھے دونوں، کہ ہم سے بہتر اللہ نے کس کو بنایا ہوگا، ہم سے اچھا اللہ نے کس کو بنایا ہوگا۔ یہ خیال ذہن میں آیا، حجرے پہ فوراً نظر پڑی، پوچھا یہ حجرہ کس کا ہے؟ جناب جبرائیل نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم یہ حجرہ کس کا ہے، جب سے میں پیدا ہوا ہوں یہ حجرہ اسی طریقے سے بند ہے، کہ حجرہ کھولو، کہ میری طاقت نہیں کہ میں حجرہ کھول سکوں۔ اللہ کی آواز ہے جبرائیل حجرہ کھول دو، حجرہ کھولا گیا۔ نور کا ایک جلوہ ظاہر ہوا، جناب آدم نے دیکھا نور کا ایک جلوہ ہے، اس جلوے کے اوپر نور کا ایک تاج رکھا ہوا ہے، کانوں میں نور کے 2 گوشوارے ہیں، گلے میں نور کا ایک گلو بند ہے۔ جناب آدم نے پوچھا پروردگار یہ کون ہے؟ کہ یہ میری حبیب کی بیٹی فاطمہ زہرا کا نور ہے، یہ میرے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کا نور ہے۔ جناب آدم نے پھر پوچھا یہ تاج کیسا ہے، گوشوارے کیسے ہیں، گلے میں یہ ہار کیسا ہے؟ جملہ رائے گا نہ ہو جائے، پروردگار کی آواز آئی، اے آدم یہ تاج نہیں، نور نبوت ہے، یہ کانوں میں گوشوارے نہیں، حسن و حسین کا نور ہے، یہ گلے میں ہار نہیں، ولایت علی کا نور ہے۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ بھائی زیور ایک ایسی چیز ہے کہ مرد پہن لے تو مرد مرد نہیں رہتا، عورت نہ پہنے تو عورت عورت نہیں رہتی۔ بھائی فاطمہ خاتون تھی نا، اور خاتون بھی کیسی خاتون جنت، فاطمہ کے لیے زیور ضروری تھا، اللہ نے تاج نبوت کو تاج بنا دیا، نور ولایت کو گلے کا ہار بنا دیا، کانوں کے گوشوارے حسن و حسین کا نور بنا دیا۔ اب بھی دل نہیں کیا پوری طاقت سے زہرا کی عظمتوں کو سلام کرنے کا؟ جس کو زیور کی ضرورت پڑی تو اللہ نے فاطمہ کا زیور نبوت و امامت کو بنا کے فاطمہ کے بدن میں پہنا دیا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ یہ عظمتیں ہیں شہزادی کی، تو سارے کے سارے
سردار ہیں شہزادی کے گھرانے میں. اور آپ سب جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس میں ایک سے زیادہ سردار جمع ہوئے ہوں، ایک سے زیادہ بادشاہ جمع ہوئے ہوں. اگر باپ بادشاہ ہے اور بیٹا بھی بادشاہ کی طرف بڑھنے لگا ہے تو باپ نے بیٹے کو قتل کرا دیا ہے، یا بیٹا بادشاہ ہوا اور اس نے دیکھا کہ باپ بادشاہ کہیں نہ مجھ سے ہتھیا لے تو بیٹے نے باپ کو قتل کرا دیا. بھائی بادشاہ ہے اور دیکھا بھائی بادشاہ کی طرف بڑھ رہا ہے تو بھائی نے بھائی کو قتل کرا دیا. نہیں توجہ فرمائی؟ ایک سردار ایک گھرانے میں دوسرے سردار کو کبھی برداشت نہیں کرتا. تنہا زہرا کا گھرانہ ہے جس میں جتنے ہیں سارے کے سارے سردار ہیں. باپ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، خود عورتوں کی سردار، بیٹے جوانان جنت کے سردار. یہ سارے سردار جب چادر کے نیچے آ کے جمع ہوئے اور جبرائیل نے اللہ سے پوچھا پروردگار چادر کے نیچے کون ہے، تو نہ نبی کے ذریعے سے تعارف کرایا، نہ علی کے ذریعے سے تعارف کرایا، نہ حسن و حسین کے ذریعے سے تعارف کرایا، فاطمہ کے ذریعے سے تعارف فرمایا. ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے باپ ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں. اللہ اہل بیت کا تعارف فرما رہا تھا. مرکز میں فاطمہ کو زہرا رکھ رہا تھا، فاطمہ زہرا کو رکھ رہا تھا. یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے باپ ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں. اس کی عظمت کو آپ کو سمجھنا ہے تو اس طریقے سے سمجھیے. ایک تعارف اللہ نے عرش پہ کرایا تھا، ایک تعارف فرش پہ کرایا ہے. اللہ نے جب عرش پہ تعارف کرایا تھا پوچھا کسی نے فرشتوں نے کہ پروردگار کون ہے؟ آدم نے پوچھا پروردگار کون ہے؟ فرشتوں کے سردار نے پوچھا پروردگار کون ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انا محمود ھذا محمد، انا اعلیٰ ھذا علی، انا فاطر ھذہ فاطمہ، انا محسن ھذا حسن، انا قدیم الاحسان ھذا حسین. یعنی جب عرش پہ اہل بیت کا تعارف کرایا تو اللہ نے اپنے ذریعے کرایا. فاطمہ کی عظمت کو سمجھے، جب اللہ نے عرش پہ تعارف کرایا تو اپنی ذات کے ذریعے کرایا. جب اہل بیت کا فرش پہ تعارف ہوا تو اللہ نے اپنی ذات کو الگ کیا، اپنی جگہ پہ فاطمہ کو رکھ دیا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. محسوس فرما رہے ہیں؟ تو جتنے بھی ہیں شہزادی کے گھرانے میں سارے کے سارے سردار ہیں. ان سرداروں کے درمیان بھی اللہ نے جس کے ذریعے سے سارے سرداروں کا تعارف کرایا اس بی بی کو سیدہ کہتے ہیں اور اس سیدہ کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں. اور میں نے کیا عرض کیا؟ نبی اور علی کے علاوہ سبھی کی سردار ہیں فاطمہ، یہاں تک کہ جوانان جنت کے سرداروں کی بھی سردار ہیں فاطمہ. جوانان جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین پہ واجب ہے زہرا کی اطاعت کرنا، ان کی بھی سردار ہیں. ہاں، نبی بلند ہیں، علی بلند ہیں. نبی اعلیٰ ہیں، علی اعلیٰ ہیں شہزادی فاطمہ سے. باقی سب جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک، جناب عیسیٰ سے لے کے آج تک، آج سے لے کے ابد تک کائنات میں جتنے بھی افراد آئیں گے سب سے افضل ہیں شہزادی فاطمہ زہرا، سب سے اعلیٰ ہیں شہزادی فاطمہ زہرا. اب شہزادی فاطمہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اس طریقے سے ماننا جیسے اللہ منوانا چاہتا ہے. ماننے کا ڈھونگ نہیں کرنا ہے، ماننا ہے. ماننے کا مطلب فاطمہ کے دوستوں سے محبت کرنی ہے، فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت کرنی ہے. اب جو کہتے ہوئے ملے کہ ہم بھی فاطمہ کو مانتے ہیں، ہم بھی فاطمہ کو مانتے ہیں، ہم بھی فاطمہ کو مانتے ہیں، تو ان کا دل دیکھیے
ان کا دماغ دیکھیے، ان کا خیال دیکھیے کہ فاطمہ کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسے ماننا چاہیے، جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں۔ ہم آج کل تو یہ پورا فیشن ہے، علی کو بھی مانتے ہیں۔ علی کو بھی نہیں ماننا ہے، علی کو ہی ماننا ہے۔ علی کو بھی نہیں ماننا ہے، علی کو ہی ماننا ہے۔ بھی اور ہی میں بڑا فرق ہے۔ مجبوری کا نام بھی ہے، اختیار کا نام ہی ہے۔ جو کہنا علی کو بھی مانتے ہیں تو سمجھ لیجئے مجبوری میں مان رہا ہے، دل نہیں کر رہا ہے مگر مان رہا ہے، دل نہیں کر رہا ہے مگر ماننا پڑ رہا ہے۔ علی کو بھی نہیں ماننا ہے، علی کو ہی ماننا ہے۔ غدیر بھی منوانے کے لیے نہیں ہوتی تھی، ہی منوانے کے لیے ہوتی تھی۔ علی کو بھی نہیں ماننا، علی کو ہی ماننا ایسا کہ ان کو ہی مانتے ہیں، ان کو ہی مانتے ہیں، ان کو ہی مانتے ہیں اور علی کو بھی مان لیتے ہیں۔ ان کو بھی، ان کو بھی، ان کو بھی کے ساتھ علی کو بھی نہیں ماننا ہے، ان کو ہی ماننا ہے، علی کو ہی ماننا ہے۔ بھی میں فرق جانتے کیا ہوتا ہے؟ بھی اور ہی، بھی اور ہی کا فرق سمجھنا ہے تو اس طریقے سے سمجھیے، سورت میں بھی دکانیں ہوں گی، اصلی گھی کی دکان دیکھیے ہوتی ہے، اصلی گھی کی دکان شہروں میں اکثر پائی جاتی ہے، اصلی گھی کی دکان۔ دکان پہ جائیے، اصلی گھی کی دکان پہ، اور اس سے پوچھیے کہ اصلی گھی ہے تو کہے گا جی بالکل ہے۔ اچھا کبھی یہ سوچیے گا کہ اصلی گھی آتا کہاں سے؟ اصلی گھی گاؤں سے آتا ہے۔ آج کل کا حساب یہ ہے کہ گاؤں میں تو اصلی گھی مل نہیں رہا ہے، شہروں میں کہاں سے ہو رہا ہے؟ اصلی گھی گاؤں میں تو نصیب نہیں ہو رہا ہے، شہروں میں کہاں سے نصیب ہو رہا ہے؟ یہ اصلی گھی کیا ہوتا ہے؟ پوچھے اس سے جا کے اصلی گھی ہے، وہ کہے گا ہاں ہے اصلی گھی۔ اچھا وہ ایک اور جملہ بڑھا دے گا کہ صاحب بس یہی دکان ہے اصلی گھی کی، اگر یہاں نہیں ملے گا تو پوری صورت میں کہیں نہیں ملے گا۔ اصلی گھی کا کرتے کیا ہے یہ؟ کیسے لاتے ہیں اصلی گھی؟ اس سے پوچھے اصلی گھی ہے؟ کہا ہے۔ کہا دکھائیے۔ وہ ڈبہ آپ کے سامنے نکالے گا اور ڈبے کا ڈھکن کھولے گا، ڈھکن کھول کے آپ کو سنگھا دے گا، اس کے اندر سے اصلی گھی کی خوشبو آئے گی، آپ کو لگے گا یہ اصلی گھی ہے۔ یہ اصلی گھی ہی نہیں ہے ڈبے میں، اصلی گھی بھی ہے۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، اصلی گھی ہی نہیں ہے ڈبے میں، اصلی گھی بھی ہے ڈبے میں۔ کرتے کیا ہیں یہ اصلی گھی بیچنے والے؟ یہ 4 کلو کا ڈبہ لیتے ہیں، 3 کلو اس میں ڈالڈا ڈالتے ہیں، 3 کلو ڈالڈاؤں کے اوپر 1 کلو اصلی گھی ڈالتے ہیں۔ اللہ جانے کون پہنچا کون رہ گیا۔ میں نے تو اپنی ساری بات تمام کر دی۔ یہ 4 کلو کے ڈبے میں 3 کلو ڈالڈا ملاتے ہیں، اوپر سے 1 کلو اصلی گھی ڈالتے ہیں۔ تو اصلی گھی انہوں نے اصلی گھی کی محبت میں نہیں ڈالا ہے، اپنے 3 کلو ڈالڈاؤں کو بیچنے کے لیے ڈالا ہے۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ اصلی گھی انہوں نے اصلی گھی کی محبت میں تھوڑی ڈالا ہے۔ کیوں ڈالا ہے؟ اگر اصلی گھی کی محبت میں ڈالتے تو پہلا کلو بھی اصلی گھی ڈالتے، دوسرا کلو بھی اصلی گھی ڈالتے، تیسرا کلو بھی اصلی گھی ڈالتے، چوتھا کلو بھی اصلی گھی ڈالتے، لیکن پہلے 3 کلو ڈالڈا ڈالے، پھر اوپر سے اصلی گھی ڈالا تاکہ ڈالڈاؤں میں اصلی گھی کی خوشبو آ جائے، اور ان کے 3 کلو ڈالڈا بک جائیں۔ اب بھی چپ بیٹھے ہیں آپ، نہیں پہنچی بات؟ جو آپ سے کہے نا ہم علی کو بھی مانتے ہیں، سمجھ لیجئے گا علی کی محبت میں علی کو نہیں مان رہا ہے، اپنے 3 کلو ڈالڈاؤں کو بیچنے کے لیے مان رہا ہے۔
کے بر محمد و آل محمد۔ تو ماننے کا تعلق بھی سے نہیں ہے بھیا، ماننے کا تعلق ہی سے ہے۔ علی کو ہی ماننا ہے، فاطمہ کو ہی ماننا ہے۔ جب فاطمہ کو مان لیا تو پھر ان کو نہیں ماننا ہے جنہوں نے فاطمہ کو اذیت دی ہے، جنہوں نے فاطمہ کو تکلیف دی ہے، جنہوں نے فاطمہ کو رلایا ہے، جو فاطمہ کی آنکھوں میں اشکوں کا سبب بنے ہیں، جو فاطمہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کی وجہ بنے، پھر ان کو نہیں ماننا ہے۔ رویا کرتی تھی شہزادی فاطمہ، رویا کرتی تھی اور کیا فرماتی تھی؟ سبت علیہ مصائب اللہ والنہار، سبت علیہ مسرنا لیالیا۔ مجھ پہ اتنی مصیبتیں پڑی ہیں بابا، اگر یہ مصیبتیں دن کے اجالے پر پڑ جاتی تو مثل سیاہ رات ہو جاتے۔ اتنی مصیبتیں میرے اوپر پڑی۔ جن لوگوں کو فاطمہ کے بابا کے صدقے میں عزتیں ملی تھی، جب فاطمہ روتی تھی تو انہوں نے علی سے معلوم ہے کیا کہا؟ فاطمہ سے کہا کریں یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ فاطمہ سے بولیے دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ کوئی حملہ کے سپاہی شہزادی فاطمہ کے لیے ایک جگہ معین کر دی گئی۔ شہزادی جایا کرتی تھیں، رو کے واپس آ جایا کرتی تھیں۔ ایک دن اداس بیٹھی تھی، علی نے پوچھ لیا فاطمہ رونے نہیں گئی آج؟ فاطمہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا یا علی انہوں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا جس کے نیچے عزادارو، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، بولتا رہتا ہوں آپ سے کہ اہل بیت کے گھرانے، پہلے دن بھی شاید بتایا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ اہل بیت کے گھرانے میں جس طریقے سے فضیلتوں کی تکرار ہے، اسی طریقے سے مصیبتوں کی بھی تکرار ہے۔ علی کے سر پہ ضربت لگی، عباس کے سر پہ گرز لگا، حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوئے، قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہوئے، فاطمہ کی پسلیاں بھی ٹوٹی، سکینہ کی پسلیاں بھی ٹوٹی۔ فاطمہ کو بھی رونے نہیں دیا گیا، سکینہ کو بھی رونے نہیں دیا گیا۔ مگر طریقہ بڑا الگ تھا۔ فاطمہ کو درخت کاٹ کے رونے نہیں دیا گیا، علی سے کہہ کے رونے نہیں دیا گیا، مگر سکینہ کی مصیبت بڑی الگ تھی۔ سکینہ تو جب رویا کرتی تھی تماچے لگا کرتی تھی۔ آپ کی آوازیں بلند ہے تو سوچئے گا ضرور۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ مسائل سے سننے نہیں چاہیے، مسائل کو سوچنا چاہیے۔ سوچئے جب شہزادی فاطمہ، شہزادی سکینہ کو تماچے لگتے ہوں گے تو سکینہ کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ کیا عمر تھی جناب سکینہ کی؟ 4 سال کی عمر تھی۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا ضرور۔ ہم نے اپنے گھروں میں بھی 4 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے ہیں۔ ایمانداری سے سوچئے کوئی بھرپور طاقتور جوان کسی 4 سال کے بچے کو پوری طاقت سے تماچا مارے، بچہ زمین پہ کھڑا رہ سکتا ہے، گر نہیں جائے گا؟ سکینہ کو جب شمر تماچے مارتا تھا، سکینہ زمین پہ گر جاتی تھی۔ گرتی تھی تو اٹھانے کے لیے شمر ملعون تازیہ نے مارا ہے۔ تازیانے جب لگتے ہوں گے تو سوچئے سکینہ کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ تازیانہ جانتے ہیں نا، کوڑا، کوڑے کو تازیانہ بولتے ہیں۔
جس سے جانوروں کو مارا جاتا ہے وہی تازیانہ ہوتا ہے، کوڑا ہوتا ہے۔ جب کسی کو کوڑا مارا جاتا ہے نا، کسی بدن پہ تازیانہ لگتا ہے تو تازیانہ اور کوڑا چاروں طرف سے لپٹ جاتا ہے۔ اس کو بدن سے الگ کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو اس کا سرا پکڑ کے اسے کھولا جائے گا یا اسے کھینچ لیا جائے گا۔ سکینہ کو جب تازیانہ پڑتا تھا، شمر ملون تازیانہ کھینچ لیتا تھا۔ تازیانہ اکیلا نہیں آتا تھا، سکینہ کا پاک لہو تازیانے میں لپٹ کے آتا تھا۔ سکینہ آواز دیتی تھی، بابا جان مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آخری جملے ہیں، مصائب تمام ہیں، رو لیجئے گا جتنا رونا ہوگا، دے لیجئے گا پرسہ جتنا دینا ہوگا۔ عزادارو جانتے ہیں امام سجاد فرماتے ہیں، شام کا بازار تھا، سکینہ گری تو اٹھ نہ سکی۔ شمر ملون میرے پاس آیا، میرے بدن پہ تازیانے مارنے لگا۔ عربی میں جملہ پڑھوں گا، جتنا مجھ سے ترجمہ ہو سکے گا اتنا میں ترجمہ کر دوں گا، جتنا جتنا آپ کو سمجھ میں آ جائے، محسوس فرما لیں، آپ کو احساس ہو جائے، اتنا اتنا رو لیجیے گا۔ شمر ملون میرے پاس آیا، میرے بدن پہ تازیانے مارنے لگا۔ جب سکینہ نے دیکھا نا جوان بھائی کے بدن پہ میری وجہ سے تازیانے پڑ رہے ہیں، سکینہ نے جلدی سے اپنے آپ کو اٹھایا، توڑی اور اپنے آپ کو میرے اوپر گرا دیا۔ مولا، شمر نے تازیانہ روک لیا ہوگا، یا روک لیتا تو ستم کیا تھا؟ جیسے مجھے مار رہا تھا ویسے ہی سکینہ کو مارنے لگا۔ بس آخری جملہ، مصائب تمام ہے، جتنا محسوس فرما لے رو لیجیے گا۔ عربی میں جملہ پڑھوں گا، اس کا اردو میں ترجمہ کروں گا۔ جیسے مجھے مار رہا تھا ویسے ہی سکینہ کو مارنے لگا۔ امام سجاد فرماتے ہیں، بس یہی وہ موقع تھا جب سکینہ نے مجھے مدد کے لیے پکارا، مگر میں سکینہ کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ کہ مولا کیا کہا سکینہ نے؟ امام سجاد نے کانپتے بدن کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے سر سے امامے کو دور پھینک کے فرمایا، جانتے ہو سکینہ نے میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے، دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا، یا اخی قل لہو لا تضرب ولا خطیہ، اے بھیا شمر سے بس اتنا کہہ دیجئے کہیں بھی تازیانے مار لے، میرے رخساروں پہ تازیانے نہ مار۔ پہلے ہی میرے رخسار اس کے تماشوں سے رنگین ہے، اب میرے رخساروں میں طاقت نہیں ہے کہ اس کے تازیانوں کے سر بھی برداشت کر پائے۔ ہوا مصیبت ہوا زہرا ہوا سکینہ، کتنی قسمت ملتی ہے داری اور نہ زہرا کو ملے نہ سکینہ کو ملے۔ ماتم